آپ کو نیکی خود کرنی پڑتی ہے جبکہ گناہ خود بخود ہو جاتے ہیں۔ آپ کو اپنا جسم فٹ رکھنے کے لیے ایکسرسائز کرنی پڑتی ہے جبکہ کمزوری اور سستی یہ خود بخود پیدا ہو جاتی ہے۔ آپ کو اپنی تربیت خود کرنی پڑتی ہے جبکہ بے تربیتی خود بخود ہو جاتی ہے۔ آپ کو اپنا ایمان مضبوط رکھنے کے لیے ذکر شکر خود کرنا پڑتا ہے جبکہ بے ایمانی خود بخود آ جاتی ہے۔ آپ کو صبر کرنا سیکھنا پڑتا ہے جبکہ غصہ خود بخود آ جاتا ہے۔ آپ کو سچ بولنا سیکھنا پڑتا ہے جبکہ جھوٹ خود بخود بولا جاتا ہے۔ آپ کو صفائی رکھنی پڑتی ہے جبکہ گندگی خود بخود آ جاتی ہے۔ آپ کو صبر رکھنا پڑتا ہے جبکہ غصہ خود بخود آ جاتا ہے۔ آپ کو علم حاصل کرنے کے لیے سالوں محنت کرنی پڑتی ہے جبکہ جہالت خود بخود آ جاتی ہے۔ آپ کو پیسہ کمانے کے لیے بھی محنت کرنی پڑتی ہے جبکہ اس کو ضائع کرنے کے لیے آپ کو کسی علم کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو ایک باغ صاف رکھنے کے لیے اس میں بیج اور پانی اس میں ڈالنا پڑتا ہے جبکہ گھاس، جھاڑیاں اور کانٹے وہاں پر خود بخود اگ جاتے ہیں۔ اسی طرح ایک باغ کے اندر جب مالی اس میں پانی نہیں دے گا تو اس باغ کی کیا حالت ہوگی وہ آپ کو پتہ ہے۔ تو انسان جب اپنے علم، اپنا سچ، اپنا صبر، اپنا شکر اور اپنی اخلاقی تربیت جب تک نہیں کرے گا تو اس کے اندر لالچ، کینہ، بغض، حسد اور طرح طرح کی نفرتیں اور بد اخلاقی اور جھوٹ یہ سب چیزیں خود بخود پیدا ہو جائیں گی۔ اس کے اندر اگر ایمان پیدا کرنا ہے تو اس کے لیے اس کو صبر، شکر، عبادت کرنی چاہیے، لیکن بے ایمانی کے لیے یا اللہ سے دوری کے لیے کسی بھی علم سیکھنے کی ضرورت نہیں، وہ خود بخود ہو جاتا ہے۔ انسان کی تربیت کوئی بھی نیگیٹو چیزیں ہیں اس کو سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے جبکہ پازیٹیو چیزیں سیکھنے کے لیے آپ کو کہیں نہ کہیں سے سیکھنا پڑے گا۔ اگر آپ سیکھنے کے عمل کو چھوڑ دیں گے تو یہ دنیا آپ کو پیچھے چھوڑ دے گی، یہ دنیا آپ کو وقت نہیں دے گی، یہ دنیا آپ کو حیثیت نہیں دے گی۔ سیکھنے کا عمل جاری رکھیں گے تو یہ دنیا آپ کو اس کی قیمت دے گی، آپ کو آپ کی حیثیت کے مطابق عزت دے گی، آپ کو آپ کی حیثیت کے مطابق احترام دے گی۔ سیکھنے کا عمل چھوڑیے گا تو آپ پیچھے رہ جائیں گے، دنیا آپ کو ذلیل کرے گی، دنیا آپ کو رسوا کرے گی۔ یہ تھا آج کا ولاگ، انشاءاللہ کل ملیں گے نیکسٹ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔